أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم کتاب التوحید کے ساتھ ہیں، اور کتاب التوحید یہ تعریف ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، جو فوت ہوئے ہیں 1206 ہجری میں 1206۔ بڑی ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ آج اس کتاب کا ہم 37واں باب پڑھیں گے، یعنی کہ 37۔ باب کیا ہے؟ باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ او تحلیل ما حرم اللہ فقد اتخذهم اربابا۔ باب کہ جس نے علماء کی اطاعت کی اور حکمرانوں کی اطاعت کی، ان چیزوں کو حرام کرنے کے معاملے میں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، یعنی کہ اس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا، علماء یا حکمرانوں میں سے کسی نے حرام قرار دیا، تو اس نے اللہ کی بجائے علماء اور حکمرانوں کی اطاعت کی۔ او تحلیل ما حرم اللہ، یا علماء کی اور حکمرانوں کی اطاعت کی ان چیزوں کو حلال قرار دینے کے معاملے میں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ تو جس نے یہ کام کیا، اس نے علماء کو اور حکمرانوں کو کیا بنا لیا ہے؟ اللہ کے علاوہ رب مان لیا ہے، رب بنا لیا ہے۔ تو باب بہت واضح ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو آپ حلال جانیں، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا آپ اس کو حرام جانیں۔ اور اگر آپ کسی عالم دین کے کہنے پہ، کسی حکمران کے کہنے پہ، کسی اور کے کہنے پہ اس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور اس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، تو آپ نے جس کی بات مانی ہے اس کو آپ نے رب مان لیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس باب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس حق کے ساتھ ہے جو تشریع کا حق ہے، یعنی کہ شریعت بتانا، شریعت دینا، یہ اللہ کا حق ہے۔ جب آپ اس معاملے میں کسی اور کی بات مانیں گے تو آپ نے اس کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی اس لیے کہ وہ دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 32 میں 32 میں، قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے، تو پھر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس ایسے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنا، ان کو چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ حکمرانوں کی اطاعت، حکمرانوں کی بات ماننا، اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ حکمرانوں کی وہ بات مانتے ہیں جس بات کا حکم اللہ نے دیا، جس بات کا حکم اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حکمرانوں کی اس معاملے میں طاعت کرنا، بات ماننا، یہ دین ہے، یہ تقویٰ ہے،
یہ ایمان ہے اور اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ حکمرانوں کا عوام سے یہ مطالبہ کرنا کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ اب یہ بات ماننا اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، حکمران کی بات آپ اس لیے مان رہے ہیں کہ اللہ نے کہا حکمرانوں کی اطاعت کرو، تو آپ کو یہاں پہ ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک اس لیے کہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کے رسول نے کہا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکمران نے بھی کہہ دیا۔ اب آپ نے یہ بات مان لی، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، اللہ کے رسول کی بات ماننے کا ثواب اور حکمران کی بات ماننے کا ثواب۔ دوسرے نمبر پہ حکمرانوں کی اطاعت کا اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں ان امور میں جن امور میں شریعت خاموش ہے۔ شریعت نے وہ کام نہ کرنے کا حکم دیا اور نہ وہ کام کرنے سے منع کیا، تو یہاں پہ حکمرانوں کی اطاعت کریں گے اگر اللہ کی وجہ سے، تو اس پہ اجر و ثواب ملے گا، اور یہ اطاعت بھی دین ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ سورہ نساء آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے ذمہ داران ہیں یعنی کہ حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کی بات ماننے کا، ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب حکمرانوں کی بات اس لیے مانی جائے گی کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے، تو اس اطاعت پہ اجر و ثواب ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ حکمرانوں کی بات ماننا، ان کی اطاعت کرنا ان امور میں جن امور سے شریعت نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ شریعت نے کہا ہے کہ داڑھی رکھیں، آپ داڑھی منڈواتے ہیں حکمرانوں کی بات مانتے ہوئے۔ شریعت نے کہا ہے کہ روزے رمضان کے رکھیں، آپ روزے نہیں رکھتے حکمرانوں کی بات مانتے ہوئے، تو یہ اطاعت جو ہے حرام ہے، گناہ ہے۔ حکمرانوں کی ایسی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرء المسلم السمع والطاعہ، مسلمان کو چاہیے اپنے حکمران کی بات توجہ سے سنے اور اپنے حکمران کی بات مانے، اس پہ عمل کرے۔ فیما احب و کریہ، اپنے حکمران کی وہ بات بھی مانے جو پسند آ جائے اور وہ بھی مانے جو پسند نہ آئے۔ الا ان یؤمر بمعصیہ، ہاں اگر حکمران وہ آرڈر دے جس آرڈر کو مانیں گے تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی، معصیت ہوگی۔ فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، تو پھر حکمران کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث 1839 1839، اور یہی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے 7144 7144۔ اب ہم آتے ہیں علماء کی بات ماننے کی طرف، علماء کی اطاعت کی طرف۔
تو علماء کی اطاعت کی دو اقسام کی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ کوئی جاہل آدمی جو مسئلہ نہیں جانتا وہ عالم دین سے مسئلہ پوچھتا ہے اور جو فتویٰ ملتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اس کا اس عالم دین کے بارے میں یہ حسن ظن ہے کہ یہ مجھے اللہ کا حکم بتائے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بتائے گا، تو یہ اطاعت درست ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی طالب علم ہے، بڑا عالم دین نہیں ہے، وہ بھی علماء سے مسئلہ پوچھتا ہے اور جو جواب ملتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ جواب دلیل کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، تو ان کی بات مان لیتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسری قسم علماء کی اطاعت کی، علماء کی بات مان لینے کی، کہ آپ علماء کی وہ بات مان رہے ہیں جس بات کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کے خلاف ہے، تو علماء کی یہ بات ماننا معصیت ہے، نافرمانی ہے، حرام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث، کوئی سنت معلوم ہو گئی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو، سنت کو چھوڑے کسی کے بھی کہنے پہ۔ کسی کے بھی کہنے پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کل منا یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، کہ ہم میں سے کسی بھی عالم دین کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور ہماری بات ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے، سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ آپ کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک وضاحت اور کر دی جائے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ علماء کو یہ حق حاصل ہے، پیر صاحب کو یہ حق حاصل ہے، شیخ صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی چیز کو حلال قرار دیں یا حرام قرار دیں، تو یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مرید کو پیر صاحب کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے جیسے مردہ اس کے سامنے ہوتا ہے جو اس کو غسل دے رہا ہوتا ہے۔ غسل دینے والا مردے کو جدھر کر دے، مردہ ادھر، مردہ ان کے آگے سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی مرید کو اپنے شیخ صاحب، اپنے پیر صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ جو ہے یہ ہمارے اس باب کا موضوع ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہم اس باب میں پڑھنے والے ہیں کہ کسی عالم دین کو، کسی حکمران کو یہ حق دینا کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے، یہ اسے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ یہ حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس حق کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں کون سی نصوص لے کر آئے ہیں، کون سی روایات لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں وقال ابن عباس، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، یوشک قریب ہے
کہ اتریں تم پہ، برسیں تم پہ، حجارۃ پتھر، من السماء آسمان سے، اقول میں کہتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وتقولون اور تم کہتے ہو، قال ابو بکر و عمر کہ ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ عبداللہ بن عباس؟ عبداللہ بن عباس لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں حج تمتع کرنے کی۔ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینے میں آپ حج کے لیے جائیں، لیکن میقات سے پہلے آپ نیت کریں عمرے کی۔ آپ عمرہ کر لیں، عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیں، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں، اور پھر جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آئے تو آپ پھر حج کی نیت مکہ سے ہی کر لیں۔ تو آپ نے ایک سفر میں کتنے کام کیے؟ 2، عمرہ بھی حج بھی۔ اور یہ عمرہ آپ نے کس مہینے میں کیا ہے؟ حج والے مہینے میں۔ جبکہ حج والے مہینے میں عمرہ کرنا، اس کو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگ گناہ سمجھتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا تھا۔ حج قران یعنی کہ حج عمرہ ایک ساتھ، درمیان میں وقفہ نہیں، درمیان میں وقفہ نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران۔ لیکن آپ کے حج میں بھی عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن دونوں مکس ہیں، آپس میں الگ الگ نہیں ہیں۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ الگ ہے، حج الگ ہے، لیکن اس میں بھی ایک ہی سفر میں دونوں کام ہیں۔ حج قران میں بھی ایک سفر میں دونوں کام ہیں۔ اور تیسری شکل ہے صرف حج۔ تو عبداللہ ابن عباس لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ حج تمتع کریں، عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں، اور حدیث بیان کر رہے ہیں۔ وہاں پہ عروہ بن زبیر موجود ہیں۔ عروہ بن زبیر کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے۔ زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عروہ ان کے بیٹے ہیں، سیدہ اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، اور صحابی نہیں ہیں، خود یہ صحابی نہیں ہیں، والدہ صحابی ہیں، والد بھی صحابی ہیں، نانا بھی صحابی ہیں، بھائی عبداللہ بن زبیر بھی صحابی ہیں، خود یہ صحابی نہیں ہیں۔ ان کو فقہائے 7 میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، ان کے مدینہ کے 7 بڑے علماء میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہیں، ابو بکر و عمر کا تو یہ موقف نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں، اور آپ حدیث کے مقابلے میں ابو بکر عمر کا قول پیش کر رہے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس جرم کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے علماء کی بات ماننا، حکمرانوں کی بات ماننا، وہاں پہ جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث آ جائے۔ ابو بکر و عمر کون ہیں؟ علماء بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ جب ان کی بات نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی تو کسی اور کی بات پیش کرنا کیوں کر درست ہوگا؟ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ عبداللہ ابن عباس کے کہاں پہ آئے ہیں، کس کتاب میں آئے ہیں؟ تو یہ الفاظ کسی کتاب میں مل نہیں سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ، یہ معنی، یہ مفہوم موجود ہے، اسی مفہوم میں یہ روایت آئی ہے، کئی کتابوں میں آئی ہے، لیکن بیعینی الفاظ، یہی الفاظ یہ نہیں مل سکے۔ ان کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان الفاظ کو اپنی کئی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن
بالکل یہی الفاظ نہیں مل سکے، اس سے قریب قریب الفاظ مسند احمد میں آئے ہیں، اور وہاں پہ نمبر ہے اس روایت کا 3121 3121۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیا جائے مسند احمد کی ایک اور روایت کو بھی 2277 2277۔ پھر اس کو امام ابن عبد البر لے کر آئے ہیں اپنی کتاب جامع بیان العلم میں، خطیب بغدادی اس کو لے کر آئے ہیں اپنی کتاب فقیہ المتفقہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 379 اور 380، 379 اور 380۔ تو میں چاہوں گا کہ الفقیہ والمتفقہ سے یہ الفاظ جو روایات میں باقاعدہ ہمیں مل سکے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، خصوصاً اس لیے کہ خطیب بغدادی نے اس روایت کے بعد بڑا اچھا تبصرہ بھی کیا ہے۔ تو یہ پہلی جلد ہے، 377 صفحہ ہے۔ تو یہ پہلی جو روایت ہے 379، اس میں خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں سعید بن جبیر سے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا رضی اللہ تعالی عنہما، تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کیا تھا، اور یہاں پہ حج تمتع سے مراد حج قران ہے، یعنی کہ آپ نے بھی فائدہ اٹھایا تھا کہ ایک ہی سفر میں دو کام کیے تھے، عمرہ بھی اور حج بھی۔ فقال عروۃ بن الزبیر، عروہ بن زبیر کہنے لگے، نہا ابو بکر و عمر عن المتع، کہ ابو بکر اور عمر تو حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ فقال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہنے لگے، ما یقول عریۃ، یعنی کہ یہ عروہ کیا کہہ رہے ہیں، عروہ کا پیار سے نام لیا عریہ، کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا یقول، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہا ابو بکر و عمر عن المتع، کہ ابو بکر عمر تو حج تمتع سے منع کرتے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے، اراہم سیہلکون، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کہا، وَيَقُولُونَ، اور یہ آگے سے کہتے ہیں، نہا ابو بکر و عمر، کہ ابو بکر عمر نے تو اس سے منع کیا ہے، یعنی کہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں اور یہ اس کے مقابلے میں ابو بکر عمر کا قول پیش کر رہے ہیں۔ یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت جس کا نمبر ہے 380 380، اس میں ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس سے کہا، اضللت الناس، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عروہ بن زبیر کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس سے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قال وما ذاک یا عریہ، اور عروہ کیسے، وہ کس طرح؟ تو وہ کہنے لگے عروہ بن زبیر، تأمر بالعمرۃ فی ہؤلاء العشر ولیست فیہن عمرہ، آپ عمرہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، جبکہ ان میں کوئی عمرہ نہیں ہے، یعنی کہ ان میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا، اولا تسأل امک عن ذلک، ذرا اس بارے میں اپنی ماں سے مسئلہ پوچھو۔ یہ مسئلہ کسے پوچھو؟ اپنی والدہ سے پوچھو۔ والدہ کون ہے؟ سیدہ اسماء صحابیہ، یعنی کہ تمہاری والدہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کیے ہوئے ہیں، عمرے وغیرہ کیے ہوئے ہیں، ان سے ذرا مسئلہ پوچھو۔ فقال عروہ کہنے لگے، فإن ابا بکر و عمر لم يفعلا ذلك، لیکن ابو بکر و عمر نے تو یہ کام نہیں کیا۔ فقال ابن عباس، عبداللہ بن عباس کہنے لگے، هذا الذي اهلككم، اسی چیز نے تم لوگوں کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ واللہ ما ارى الا سيعذبكم،
اللہ کی قسم میری رائے یہ ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا. انی احدثکم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ کی بات بتا رہا ہوں. وتجیئونی بأبی بکر و عمر، اور تم میرے پاس ابو بکر و عمر کا قول لا رہے ہو. فقال عروہ آگے سے کہنے لگے ہما واللہ کانا اعلم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتبع لها منک، کہ عبداللہ بن عباس یاد رکھو وہ دونوں، کون دونوں؟ ابو بکر و عمر اللہ کی قسم اللہ کی نبی علیہ السلام کی احادیث اور سنت کو تم سے بہتر جاننے والے تھے، اور تمہارے مقابلے میں زیادہ احادیث کی اتباع اور پیروی کرنے والے تھے. کیسے ہیں یہ الفاظ؟ شاندار الفاظ ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ابو بکر و عمر عبداللہ ابن عباس سے بہتر جانتے ہیں دین کو، ان سے بہتر پیروی کرنے والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسئلے میں جناب ابو بکر جناب عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم بھی رکھتے ہوں، اور ہر مسئلے میں عبداللہ ابن عباس سے زیادہ پیروی کرنے والے ہوں حدیث کی. عام طور پہ وہی آگے عبداللہ ابن عباس سے کوئی شک نہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسئلے میں ایسا ہو. تو اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں حدیث بیان کرتا ہوں، تم ابو بکر و عمر کا حوالہ دیتے ہو، کہیں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. قلت، میں کہتا ہوں. ہاں جی، اب میرا آپ سے سوال ہے، پتہ چلے گا آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ قلت، میں کہتا ہوں. ہاں، یہ کتاب کے مؤلف ہیں خطیب بغدادی، جو فوت ہوئے ہیں 462 ہجری میں، 462. یہ تبصرہ کرتے ہیں اب روایت کے اوپر. قد کان ابو بکر و عمر علی ما وصفہما بہ عروہ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر ایسے ہی تھے جیسے عروہ کہہ رہی ہیں. کیسے تھے؟ کہ وہ حدیث کا زیادہ علم رکھنے والے، دین کا زیادہ علم رکھنے والے، اور وہ سنت کی زیادہ پیروی کرنے والے تھے. الا انہ لا ينبغي ان يقلد احد فی ترک ما ثبتت به سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے شاندار الفاظ ہیں خطیب بغدادی کے. کہتے ہیں ابو بکر و عمر ایسے ہی تھے، لیکن کوئی بھی ہو اس کی تقلید نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی اس سنت کو چھوڑنے میں، اس حدیث کو چھوڑنے کے معاملے میں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا اہمیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی. تو یہ ہے جی عبداللہ ابن عباس کی روایت. تو اب ہم نے جان لیا کہ جو الفاظ ہماری کتاب کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر آئے ہیں، یہ الفاظ ہمیں نہیں مل سکے، لیکن اسی معنی میں، اسی مفہوم میں الفاظ موجود ہیں. وقال احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام صاحب کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحتہ. امام احمد بن حنبل کون ہیں جی؟ 4 اماموں میں سے ایک ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں. کہتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے سند کو جان لیا اور اس کے صحیح ہونے کو بھی جان لیا. یعنی کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ جن کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ثابت ہے کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. یذهبون الی رأی سفیان، پھر بھی وہ حدیث کی بجائے امام سفیان کی رائے کی طرف جاتے ہیں، ان کی رائے کو قبول کرتے ہیں. یعنی کہ ایک طرف ہے صحیح حدیث اور ایک طرف کون ہے؟ امام سفیان. اور زیادہ امید یہ ہے کہ یہاں پہ سفیان سے مراد امام سفیان ثوری ہیں. مجھے تعجب ہے کہ ایک طرف صحیح حدیث اور ایک طرف رائے ہے، قول ہے، فتویٰ ہے امام سفیان ثوری کا،
تو یہ لوگ حدیث کو چھوڑ کے امام کی طرف جاتے ہیں. واللہ تعالی یقول، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان لوگوں کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پہ کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. سورہ نور آیت نمبر 63. آیت کیسی ہے جی؟ شدید ہے، وارننگ ہے کہ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں ان پہ کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. اس کے بعد کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، اتدری مل فتنہ، کیا جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈر جائیں کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. فتنے سے مراد کیا ہے؟ امام احمد کہتے ہیں الفتنۃ والشرک، فتنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی کہ جو نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے کہیں اللہ ان کو یہ سزا نہ دے دے کہ شرک میں مبتلا ہو جائیں. لعلہ اذا رد بعد قولہ، شاید جب وہ آپ کے اقوال میں سے کسی قول کو رد کرے، آپ کی احادیث میں سے کسی حدیث کو مسترد کرے، تو شاید کہ کیا ہو، لعلہ ان یقع فی قلبہ شیء من الزیغ، شاید اس کے دل میں کجی میں سے کوئی چیز واقع ہو جائے تو وہ ہلاک ہو جائے. یہ الفاظ کس کے؟ امام احمد کے. اور ان الفاظ کو پڑھ کر مجھے وہ آیت یاد آ گئی سورہ صف کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو جب آپ نبی علیہ السلام کی حدیث کی جان بوجھ کے خلاف ورزی کریں گے، مخالفت کریں گے، تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی نعمت آپ سے چھین نہ لے، کہیں اس کی سزا یہ نہ ملے کہ آپ کفر میں داخل ہو جائیں. یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، اور ان کے یہ الفاظ امام ابن بطہ اپنی کتاب الابانہ میں لے کر آئے ہیں، اس سے ملتے جلتے الفاظ. اور امام ابن تیمیہ امام احمد کی الفاظ اپنی کئی کتب میں ذکر کرتے ہیں. تو ان الفاظ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امام کے قول کو پکڑ لینا، چاہے وہ امام سفیان ثوری کی طرح عظیم ہو، فقہ میں علم میں بہت آگے ہو، جائز نہیں ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی امام کے قول کو اپنا لینا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا ہدف بنانے کے مترادف ہے. یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں کہ اس آیت میں کیا آیا ہے، یخالفون عن امرہ، کہ یہ وارننگ ان کے لیے ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی کیا کریں؟ مخالفت کریں، خلاف ورزی کریں. اچھا، یخالفون کے بعد کون سا لفظ ہے؟ دیکھیں ذرا، عن. یخالفون کے بعد کیا لفظ آیا ہے؟ عن. جب کہ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عن کے بغیر. کہا جائے گا کہ انہ خالف امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، مخالفت کی ہے. یعنی کہ خالفہ کے بعد عن لانے کی ضرورت نہیں ہے. خالفہ کے بعد عن لانے کی ضرورت، یہاں پہ عن کیوں آیا، یہ سوال ہے. جواب یہ ہے، یہاں پہ عن آیا ہے
تاکہ لفظ یخالفون میں لفظ عارضہ کا معنی بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ عارضہ کے بعد ان آیا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں تضمین، کہ ایک فعل ہے اس کے بعد ایسا حرف لایا جائے، ان، فی، لام وغیرہ، جو اس کے بعد نہیں آیا کرتا. تو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس فعل میں کسی ایسے فعل کا معنی بھی پیدا کر دیا جائے جس کے بعد وہ حرف آیا کرتا ہے. تو یہاں پہ ان لا کے یخالفون میں عارضہ کا معنی پیدا کر دیا گیا ہے، کیونکہ عارضہ کے بعد ان آیا کرتا ہے. اب معنی یہ ہو گیا کہ جو نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ کے حکم سے اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے، ایک ہے کبھی بھول کر ایسا ہو گیا، غلطی سے ایسا ہو گیا، ایک ہے کہ اعراض کرتے ہوئے جان بوجھ کے، تو اس کے لیے وارننگ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا دردناک عذاب آ سکتا ہے، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ فتنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ امام احمد نے کیا کہا؟ شرک. تو فتنہ کا لفظ یہاں پہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو اس سے مراد شرک بھی ہے، اس سے مراد بدعت بھی ہے. امام احمد نے ان معنی میں سے ایک معنی اختیار کیا ہے شرک کا. تو سزا یہ بھی مل سکتی ہے کہ جب آپ اللہ کے رسول کی حدیث کی جان بوجھ کے خلاف ورزی کریں، اعراض کرتے ہوئے، کہ اللہ آپ کو کفر میں داخل کر دے، اللہ آپ کو بدعت میں داخل کر دے، یا کسی اور کبیرہ گناہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو داخل کر دے، تو بچنا چاہیے نبی علیہ السلام کی احادیث کی خلاف ورزی سے. امام احمد کے ان الفاظ سے امام مالک کے الفاظ یاد آ گئے. کن کے الفاظ یاد آ گئے؟ امام مالک کے. وہ کیسے ہیں کہ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا امام صاحب من این احرم، میں کہاں سے احرام باندھوں، کہاں سے عمرے یا حج کی نیت کروں؟ امام مالک نے کہا من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہاں سے احرام باندھو جہاں سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا صلی اللہ علیہ وسلم. مراد کیا ہے؟ میقات سے. کون سا میقات؟ میقات ذی الحلیفہ. مدینہ والوں کا میقات ذی الحلیفہ ہے. وہ آدمی آگے سے کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر میں پہلے ہی احرام باندھ لوں، پہلے ہی نیت کر لوں، پہلے عمرے میں داخل ہو جاؤں، یعنی کہ مسجد نبوی سے. مراد یہ ہے کہ مسجد نبوی افضل ہے کس سے؟ میقات سے. تو کیا خیال ہے کہ اگر میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں؟ امام مالک نے کہا لا تفعل، یہ کام نہ کرنا. فإنی اخاف علیک الفتنہ، یہ کام کرو گے تو مجھے خطرہ ہے کہ فتنے میں واقع ہو جاؤ گے. وہ کہنے لگا وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي ازْدِيَادِ الْخَيْرِ، اس میں فتنے والی کون سی بات ہے؟ میں خیر میں آگے بڑھ جاؤں گا. یعنی کہ لوگ احرام باندھتے ہیں کہاں سے؟ میقات سے. میں 4 کلومیٹر پہلے ہی باندھ لوں گا، 5 کلومیٹر پہلے ہی باندھ لوں گا، تو میں تو خیر میں آگے بڑھ جاؤں گا. امام مالک نے کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ آدَمُ مِنْ أَن تَرَىٰ أَنَّكَ خُصِّصْتَ بِفَضْلٍ لَمْ يُخَصَّ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں نے وہ نیکی حاصل کر لی ہے، وہ فضیلت حاصل کر لی ہے جو اللہ کے رسول کو بھی نہیں ملی. یعنی کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی بجائے کہاں سے احرام باندھا؟ میقات سے. میں نے 4-5 کلومیٹر پہلے ہی باندھ لیا، مجھے زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ سوچ ہی فتنہ ہے، یہ سوچ ہی خطرناک ہے کہ میں اللہ کے رسول سے آگے نکل گیا. تو آپ اندازہ کریں ہمارے پرانے امام دین کے معاملے میں کتنی احتیاط کرنے والے تھے، اور آج لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں اور نیکی سمجھتے ہیں. وہی بات جو امام مالک نے کہی ہے. عید میلاد النبی منانے والے ہمارے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں ہم محبت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے قریب ہو رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. حالانکہ بدعات کے ذریعے اللہ کو ناراض تو کیا جا سکتا ہے، راضی نہیں کر سکتے. آپ دین میں اضافہ کرنا، دین میں نئی چیزیں داخل کر دینا اور یہ سمجھنا کہ میں نیکی کر رہا ہوں. یہیں سے مجھے
ایک اور امام کے الفاظ یاد آ گئے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، فجر کی اذان ہو چکی ہے، 2 رکعتیں پڑھی. اچھا، فجر کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ 2 ہی بس. سنتے ہیں، اگر گھر میں سنتے پڑھ کر آئے ہیں تو ٹھیک ہے، مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھ لیں آپ، لیکن مزید نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ آدمی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھر کے پھر نماز پڑھ رہا ہے. تو ایک تابعی نے، ایک بڑے امام نے اس کو ڈانٹا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ آدمی آگے سے کیا کہتا ہے، سنیے گا ذرا دھیان سے. وہ کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے عذاب دے گا ان نوافل کے پڑھنے پہ، یہ نماز پڑھنے پہ؟ اب وہ آدمی کیا سمجھتا ہے، میں تو نیکی کر رہا ہوں. تو وہ امام سب کہتے ہیں اللہ تمہیں نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں سنت کی خلاف ورزی پہ، اللہ کے رسول کا طریقہ ترک کر دینے پہ سزا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے اطاعت اللہ کے رسول کی، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے ہر معاملے میں. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کے بعد لے کر آئے حدیث جس کے راوی ہیں عدی بن حاتم، مشہور و معروف شخصیت، حاتم تائی کے بیٹے، حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم. یہ پہلے عیسائی تھے اور بعد میں آ کے یہ مسلمان ہوئے. تو کہتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ هذه الآیہ، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا. عدی بن حاتم جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، انہوں نے اپنی گردن میں سونے کی سلیب لٹکائی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کو اتار کے پھینک دو. کیا کہا؟ اس بت کو. تو عدی بن حاتم نے پھر اس کو اتار کے پھینک دیا. تو اس موقع پہ انہوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اور تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کا کہ اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا تھا اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو. بنیادی طور پہ یہودیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے احبار، حبر ان کی جمع ہے، حبر ان کی جمع ہے، اور رہبان راہب کی جمع ہے. عیسائیوں کے عبادت گزاروں کو، درویشوں کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو کیا بنا لیا تھا؟ اربابا رب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی انہوں نے رب بنا لیا تھا. وما امروا الا لیعبدوا، جبکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ عبادت کریں کس کی؟ ایک اللہ کی. تو یہ آیت اللہ کے نبی تلاوت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عدی بن حاتم سن رہے ہیں، اور یہ عیسائی تھے. کہتے ہیں فقلت لہ، تو میں نے آپ سے کہا، میں نے گزارش کی کہ انا لسنا نعبدہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. ان کے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، تو ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. حالانکہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ ان کو رب بنا لیا تھا، یہ نہیں کہا کہ معبود بنا لیا تھا. کیا بنا لیا تھا؟ رب. تو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے انہیں وہ حرام قرار دیتے تو تم بھی ان کو حرام قرار دیتے تھے، اللہ کی بجائے ان کی بات مانتے تھے. وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ، اور وہ تمہارے علماء وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو تم بھی ان کو حلال قرار دیتے. اللہ نے حرام قرار دیا، تمہارے علماء حلال قرار دیتے، تم علماء کی بات مانتے تھے. فقلت بلا، میں نے کہا بالکل یہ بات تو ایسے ہی ہے، کیوں نہیں ایسا ہی تھا. تو آپ نے فرمایا فتلک عبادتہم، یہی ان کی عبادت تھی. تمہارا اپنے بڑوں کی آنکھیں بند کر کے بات مان لینا،
جب کہ وہ بات اللہ کے مخالف ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کو رب ماننا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، ہماری کتاب کے مؤلف، رواہ احمد، اس حدیث کو روایت کی امام احمد نے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں موجود نہیں ہے، نہیں مل سکی۔ کہتے ہیں وہ ترمذی، اور اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے بھی۔ جی ہاں، ترمذی میں یہ موجود ہے، ترمذی میں یہ موجود ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3095، 3095۔ وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ جی ہاں، ترمذی شریف کے جو عام نسخے ہیں ان میں یہ حسن کے الفاظ نہیں آئے، لیکن کئی ائمہ کرام نے اصرار کی ہے کہ ہم نے خود یہ الفاظ دیکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترمذی کے کچھ نسخوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، قابل قبول حدیث قرار دیا ہے۔ البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب الصحیحہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3293، 3293۔ اس حدیث کو خطیب بغدادی نے بھی روایت کیا ہے اپنی کتاب الفقیہ المتفقہ میں، اور دیگر کئی ائمہ کرام نے بھی روایت کیا ہے، بلکہ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے۔ تو حدیث یہ قابل قبول ہے، حدیث یہ اس کی نسبت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو اس سے بہرحال پتہ چل رہا ہے کہ اپنے بڑوں کی، اپنے علماء کی، اپنے حکمرانوں کی وہ اطاعت کرنا کہ جس اطاعت کے کرنے میں اللہ کی اطاعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یہ معاملہ خطرناک ہے، یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی یہ شرک اصغر ہوتا ہے، کبھی شرک اکبر۔ فیہ مسائل، اس باب میں کیا کیا مسائل آئے ہیں؟ نمبر 1، تفسیر آیت النور، ہمیں سورہ نور کی آیت نمبر 63 کی تفسیر جاننے کا موقع ملا ہے۔ کون سی آیت؟ کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے حکم سے اعراض کرتے ہوئے، انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تفسیر آیت براءہ۔ براءہ یہ نام ہے سورہ توبہ کا، تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کی تفسیر جاننے کا موقع ملا۔ یہ کون سی ہے؟ کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ اور رب بنانے سے یہاں مراد کیا ہے؟ کہ حلال و حرام کے معاملے میں ان کی بات مانتے تھے اور اللہ کی بات سے اعراض کرتے تھے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، التنبیہ علی معنی العبادہ التی انکرہا عدی، کہ تنبیہ اور آگاہی ملتی ہے عبادت کے اس مفہوم پہ جس کا انکار کیا تھا عدی نے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے بڑوں کو رب بنا لیا تھا، تو عدی بن حاتم نے اس کو پر انکار کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تو ان کو رب نہیں بناتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ جب تم حلال و حرام کے معاملے میں ان کی اندھی تقلید کرتے تھے، ان کی ہر بات مانتے تھے، چاہے ان کی بات اللہ کی بات کے خلاف ہو، تو یہ ان کی عبادت کرنا ہے، ایسی اطاعت ان کی کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ تو یہ کون سی عبادت ہے؟ اطاعت والی عبادت، یعنی کہ اطاعت ہونی چاہیے اللہ کی، اطاعت ہونی چاہیے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم ان کی اطاعت کرتے رہے ان امور میں بھی جن امور میں تمہارے بڑوں کا قول اللہ کے قول کے خلاف ہوتا تھا، تو یہ ان کی وہ اطاعت ہے جس نے تمہیں ان کی عبادت میں داخل کر دیا۔
الرابعہ، چوتھا مسئلہ، تمثیل ابن عباس بأبی بکر و عمر و تمثیل احمد بسفیان، عبداللہ ابن عباس کا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بطور مثال پیش کرنا اور امام احمد کا سفیان ثوری کو بطور مثال پیش کرنا، کیا مطلب ہے؟ کہنا یہ چاہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث بتا رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش کر رہے ہو، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ان الفاظ سے ہمیں کیا سبق دیا عبداللہ ابن عباس نے؟ کہ ابو بکر و عمر جو اس امت کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ تقوی کے حامل اور پرہیزگار ہیں، جب ان کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کے سامنے ماننا اور پیش کرنا جائز نہیں ہے تو کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں معاملے کی سنگینی کا اور شدت کا۔ اور امام احمد نے کس کی مثال دی ہے؟ امام سفیان ثوری کی۔ سفیان ثوری بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، تو جب ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے، احادیث کے مقابلے میں ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، تو کسی اور کی اطاعت کیوں کر جائز ہوگی؟ الخامسہ، پانچواں اور آخری مسئلہ، تغیر الاحوال الی حد الغایہ، کہ حالات کا اس حد تک تبدیل ہونا، کس حد تک؟ کہ حتی صار عند الاکثر عبادت الرہبانی ہی افضل الاعمال وتسمى الولایہ، کہ اکثر لوگوں کے ہاں بزرگوں کی عبادت جو ہے یہ افضل ترین عمل ہے اور اس کو ولایت کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اپنے پیر، اپنے بزرگ، اپنے وہ لوگ جن کو ولی سمجھا جاتا ہے ان کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو افضل ترین عمل شمار کرتے ہیں اور اس کو ولایت قرار دیتے ہیں۔ وعبادت الاحبار ہی العلم والفقہ، اور صورتحال یہ ہے کہ علماء کی جو عبادت ہے اس کے بارے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ علم اور فقہ ہے۔ درویشوں اور بزرگوں کی عبادت کو کہا جاتا ہے کہ افضل ترین عمل ہے اور ولایت ہے، اور علماء کی اندھی تقلید، علماء کی اطاعت اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم اور فقہ۔ ثم تغیرت الحال الی ان عبد من لیس من الصالحین، پھر حالت یہ بھی تبدیل ہو گئی، اس سے بھی بری حالت ہوگی۔ وہ کیسے؟ پھر حالت تبدیل ہو گئی اور حالت کہاں پہنچ گئی کہ ان کی عبادت ہونے لگی جو صالحین بھی نہیں ہیں۔ پہلے اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا رہا کن کو؟ نیک لوگوں کو، کبھی جناب علی کو، کبھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو، اور سمجھا جاتا رہا کہ یہ افضل عمل ہے۔ ان بزرگوں کے نام پہ بکرے ذبح کرنا، ان کے نام پہ منتیں ماننا، ان کو مشکل حالات میں پکارنا، اس کو افضل ترین عمل سمجھتے رہے اور اس کو ولایت سمجھتے رہے۔ کہتے ہیں اب صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ پہلے کم از کم جن کی عبادت کرتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ ولی۔ اب جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ ولی بھی نہیں ہے وہ بھی شرک، یہ بھی شرک ہے، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ لیکن وہاں پہ غلط فہمی کی وجہ سمجھا آ رہی تھی کہ ولی کی عقیدت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اس کو رب کی صفات دے رہے ہیں، رب کے حقوق دے رہے ہیں، اور اب جن کی عبادت کی جا رہی ہے، جن کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے، وہ نیک بھی نہیں ہے، بے نماز، فاسق، مجرم، عورتوں کے ساتھ بیٹھنے والے تنہائی میں، شرابیں پینے والے، داڑیاں مونڈنے والے، شلواریں ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے،
اور کیا کہا جاتا ہے یہ کون ہے جی؟ یہ ولی ہیں۔ دوسری طرف کہتے ہیں ان کے یہاں پہ اس 5ویں مسئلے میں شیخ صاحب ہمیں 2 غلط چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، درویشوں پیروں بزرگوں کی عبادت، اور نام کیا کہ یہ بہترین عمل ہم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف علماء جو ہیں ان کی اندھی تقلید، ان کی اندھی آنکھیں بند کر کے ہر بات مان لینا، اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ علم اور فقہ ہے، یعنی کہ یہ علماء جو ہیں یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اس لیے ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اس جانب کیا خرابی، مزید خرابی کیا ہوئی؟ کہتے ہیں وَعُبِدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور عبادت کی گئی دوسرے معنی میں ان کی جو جہلوں میں سے ہیں۔ پہلے عبادت ہو رہی تھی اطاعت والی عبادت، کن کی؟ جو علماء تھے۔ مثال کے طور پہ کتنے ہی لوگ ہیں جو تقلید کے نام پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ مسئلہ امام صاحب کا یہ قول فلاں ایت کے خلاف ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ امام صاحب کا قول چھوڑ دیں، امام صاحب کی عزت کرتے رہیں، لیکن قول چھوڑ دیں، حدیث کو لے لیں، لیکن نہیں، حدیث کو چھوڑ دیں گے، امام صاحب کا فتویٰ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے ہی کئی لوگ امام مالک کی تقلید کرنے والے، ایسے ہی کئی لوگ امام شافعی کی تقلید کرنے والے، ایسے ہی کئی لوگ امام احمد کی تقلید کرنے والے۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے اماموں کی تقلید میں، ان کی اطاعت کرنے میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ کس معاملے میں؟ اطاعت کے معاملے میں۔ لیکن پہلے یہ کام ہوتا تھا ان علماء کے ساتھ جو کم از کم علماء تھے، علم والے تھے۔ امام مالک، امام شافعی، امام محمد، یہ سارے امام جو ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، علم والے ہیں، علم کے پہاڑ ہیں۔ کہتے ہیں اب صورتحال یہ خراب ہو گئی ہے کہ اب جن کی تقلید کی جا رہی ہے وہ علم سے بھی کورے ہیں، وہ نکھٹو ہیں، جاہل ہیں۔ کہتے ہیں وہ عبیدہ بالمعنی الثانی، اور دوسرے معنی کے ساتھ ان کی عبادت ہو رہی ہے جو جہلوں میں سے ہیں۔ یہاں پہ بلکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگ اپنے اپنے علماء، اپنے اپنے اماموں کی اطاعت کرنے کے معاملے میں کتنا آگے نکل گئے، کیسے کیسے قول پیش کیے انہوں نے، کیا کیا باتیں کہیں انہوں نے۔ ایک مصری ہیں عالم دین، ان کو کہا جاتا ہے ساوی، موجودہ نہیں ہیں، کچھ پرانے ہیں۔ تفسیر جلالین کے اوپر انہوں نے اپنا حاشیہ لکھا ہے، وہاں پہ ایک جگہ لکھتے ہیں ولا یجوز تقلید ما عدا المذاہب الاربع، کہ 4 مذاہب کے علاوہ کسی اور کی تقلید کرنا، کسی اور کی بات ماننا جائز ہی نہیں ہے۔ یا آپ حنفی بن جائیں، یا مالکی، یا شافعی، یا حنبلی، 5واں بننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ وَافَقَ قَوْلَ الصَّحَابَةِ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحَ وَالْآيَةَ، چاہے 5واں قول صحابہ کرام کے قول کے مطابق ہو، چاہے 5واں قول صحیح حدیث کے مطابق ہو، چاہے 5واں قول آیت کے مطابق ہو، پھر بھی اس کو لینا جائز نہیں ہے۔ دیکھ لیں، جرأت دیکھیں، آپ جسارت دیکھیں۔ آگے مزید کہتے ہیں فالخارج عن المذاہب الاربعۃ ضال مضل، کہ جو 4 مذاہب سے باہر نکل جائے، کہے کہ نہ میں حنفی، نہ میں مالکی، نہ میں شافعی، نہ میں حنبلی، کہتے ہیں ایسا آدمی خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں جرأت دیکھیں ان کی۔ کہتے ہیں وربما اداہ ذلک للکفر، بسا اوقات یہ چیز اس انسان کو کفر میں داخل کر دے گی جو 4 مذہب کو چھوڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟
آگے مزید دیکھیں، دلیل دیکھیں، ان کی تعلیل دیکھیں. لِأَنَّ الْأَخْذَ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ اصول الْكُفْرِ، اس لیے کہ کتاب و سنت کے ظاہر کو لینا یہ کفر کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جرأت دیکھیں آپ ان کی، یعنی کہ کتاب و سنت کے ظاہر کو لینا جو ہے کہتے ہیں یہ کفر ہے، بلکہ اصول کفر میں سے ہے. تو یہ اقوال جو ہیں یہ ہے خطرناک. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان صاوی صاحب کو معاف کرے، بخش دے، ان پہ رحم کرے، لیکن جو الفاظ کہیں انہوں نے نہایت خطرناک ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ چاروں اماموں کی عزت کی جائے، لیکن انسان چلے کس پہ؟ قرآن و حدیث پہ. آپ کہیں گے عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی جس عالم دین کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دینے والا ہے، اس سے مسئلہ پوچھے، دل مطمئن ہے تو اس پہ عمل کرے. اور اگر اس کو دل مطمئن نہیں ہو رہا تو اس عالم دین سے پوچھ لے، اس سے بھی پوچھ لے، اس سے بھی پوچھ لے. اب جس کے قول پہ دل مطمئن ہو رہا ہے اس پہ عمل کرے. لیکن جب اس عام آدمی کو بتا دیا جائے کہ یہ فتویٰ جو تمہیں ملا ہے قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، فلاں حدیث کے خلاف ہے، تو رک جائے، مشورہ کرے، دیگر علماء کے پاس جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جب اللہ سے مدد مانگے گا اور حق بات تک پہنچ جائے گا. آپ کہیں گے پھر تو یہ شریعت کھیل تماشا ہو گئی. عام آدمی ہے اور عمل کس پہ کر رہا ہے؟ اپنی ذہن پہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ حنفی بن جائے گا، مالکی بن جائے گا، پھر کس پہ عمل کرے گا؟ پھر تو اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے. اب کم از کم روز قیامت کہہ سکے گا کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی قرآن پہ عمل کرنے کی، حدیث پہ عمل کرنے کی، اور میں ان علماء کے پاس گیا تھا جن کے بارے میں امید تھی کہ کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، میں اور کیا کر سکتا تھا. لیکن جب آپ اس کی بجائے کسی اور امام کو پکڑ لیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا اس امام کو پکڑیں؟ قرآن کی کس آیت میں آیا تھا اس امام کو پکڑیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث میں کہا تھا ان چار اماموں میں سے کسی ایک امام کو پکڑ لیں؟ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زبان بھی آپ کو نہیں آتی، امام مالک کی زبان بھی آپ کو نہیں آتی، امام شافعی، امام احمد کی بات بھی آپ نہیں سمجھ پاتے کیونکہ وہ اردو میں تو بات کرتے نہیں. ان کی باتیں کس زبان میں ہیں جی؟ عربی میں. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی باقاعدہ کتاب تیار کر کے گئے ہوں جو بہت آسان ہو، وہاں سے مسئلہ آپ آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں. پھر بھی آپ نے کسی عالم دین کے پاس جانا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ امام ابو حنیفہ اس میں کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں. تو آپ یہ کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت سیکھنے کی، شریعت پہ چلنے کی توفیق دے. تقلید، اندھی تقلید سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے منہج پہ، سلف صالحین کے منہج پہ قائم و دائم رکھے اور چار اماموں کی عزت کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.